تین چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ برحق ہے، کیونکہ ان تین چیزوں کے برحق ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ یہ برحق ہے۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی کہ وہ قسم کھا کر فرمائے کہ یہ برحق ہے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے یوں فرماتے کہ یہ 3 چیزیں برحق ہے تو ہمارا ایمان ہوتا کہ یہ برحق ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، ایک ایک کر کے، مطلب 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ یہ برحق ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی، اس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زبان اقدس سے جو بات نکلی ہے برحق ہے۔ لہٰذا کئی سارے لوگ زکوٰۃ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ اس سے مال کم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کلمات کو نظر انداز کرتے ہیں، ایک طرح سے اس کو جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہمارا ایمان یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں بنتی، ہم خوشی سے زکوٰۃ دیتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تھا کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اس بات پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں کہ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے پاک اور صاف الفاظ ہے، تو اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے میں تاخیر نہ کرے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے زیادہ صدقہ دیا کرے، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بدلے کے بجائے معاف کرتا ہے تو اس کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکثر ہم ظلم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بغیرت نہ کہہ سکے، بزدل نہ کہہ سکے، اور ہم بدلہ لیتے ہیں، اور کئی قسم کے بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں عزت مند کہے، غیرت مند کہے، بہادر کہہ سکے۔ حالانکہ حدیث رسول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں بے عزتی نہیں، یہ غیرت کے خلاف نہیں، یہ بہادری کے خلاف نہیں۔ یاد رہیں، جو بدلہ لینے پر قادر ہو اور بدلہ نہ لے تو اس کے عزت میں کمی نہیں، اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم کھا کر فرمایا کہ جو مخلوق سے سوال کرتا ہے
اس پر خالق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو سوال یعنی بھیک مانگنا خطرناک چیز ہے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کیونکہ یہ مخلوق بھی اسی کی پیدا کی کردہ مخلوق ہے۔ جو مال ان کو دیا گیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ان کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا ایک وہ سوال اور بھیک ہے جو ضرورت کی وجہ سے مانگی جاتی ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہر بات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔